الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم و برادران عزیزم، 18ویں سپارے کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب مومنین کے بارے میں بتایا کہ کون سے مومن کامیاب ہیں۔ وہ اعمال ذکر فرمائے جن اعمال کی وجہ سے اللہ کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ کامیابی کا نسخہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ انسانوں میں کامیاب وہ ہیں جو ایمان لے آئے۔ جو ایمان کی دولت سے محروم ہیں، چاہے دنیا میں مال و متاع ہو، کنبہ قبیلہ ہو، آل اولاد ہو، بڑی پارٹی ہو، اقتدار ہو، لیکن پھر بھی وہ ناکام ہے۔ کامیاب وہ ہیں جو ایمان لے کر آئے۔ اور ایمان لانا کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کے رسولوں کو معصوم برحق ماننا۔ تمام انبیاء علیہ السلام ہر قسم کی غلطی سے محفوظ، معصوم، کسی قسم کی کوئی خطا، کوئی لغزش، کوئی غلطی نبیوں سے نہیں ہوئی۔ اور سب سے آخر میں میرے اور آپ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائیں وہ سب برحق۔ تورات بھی اپنے زمانے میں برحق تھی، انجیل بھی برحق تھی، زبور بھی برحق تھی، تمام صحائف برحق تھے۔ اور اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں قرآن کریم ملا۔ یہ اللہ کی برحق کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس کا حرف حرف درست ہے، کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ۔ تمام فرشتے معصوم ہیں، کسی فرشتے سے کوئی خطا، کوئی لغزش، کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی مخلوق نور سے پیدا کی ہوئی ہے۔ اللہ نے ان کو نور سے بنایا۔ انسانوں کو اللہ نے مٹی سے بنایا، جنات کو اللہ نے آگ سے بنایا، اور فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا۔ یہ اللہ کی نورانی مخلوق جنہیں نہ کھانے کی حاجت، نہ پینے کی حاجت، نہ بول و براز کی حاجت، نہ ہی سونے کی، آرام کی حاجت، جس کام پر اللہ تعالیٰ نے انہیں مامور فرمایا اس کام پر لگے ہوئے ہیں اور لگے رہیں گے۔ اچھی اور بری تقدیر وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا خود بخود چل رہی ہے اور خود بخود کام ہو رہے ہیں۔
بلکہ اللہ نے جو لکھ دیا وہ ہو رہا ہے، خواہ وہ لکھا ہوا ہمارے حق میں اچھا ہو یا برا ہو، اچھی اور بری تقدیر وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے بیماری لکھ دی، بیماری آئے گی۔ اللہ نے صحت لکھ دی، صحت آئے گی۔ اللہ نے نقصان لکھ دیا، نقصان آئے گا۔ اللہ نے نفع لکھا ہے تو نفع آئے گا۔ تو جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ ہوگا، اس کے خلاف نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بصرہ سے دو شخص آئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں الامر انف، کہ معاملات خود بخود ہو رہے ہیں، کوئی پہلے سے لکھا ہوا نہیں ہے، کوئی لکھا ہوا نہیں ہے کہ اس کی موت ابھی آئے گی، بس اسے سانپ نے ڈسا موت آ گئی، اس پر چھت گری موت آ گئی، وہ نہا رہا تھا کہ اس کا پاؤں پھسلا گہرے پانی میں چلا گیا، موت آ گئی۔ کوئی لکھا ہوا نہیں ہوتا، یہ حادثات ہیں، پیش آتے رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کو جا کر کہہ دینا کہ عبداللہ بن عمر تم سے بری ہے، اور اگر وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں تو انہیں کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ عقیدہ درست نہیں۔ وہ کہتے ہیں تقدیر ہے ہی نہیں، حالانکہ تقدیر پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ جو کچھ اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا، اور جو اللہ نے نہیں لکھا ہمارے مقدر میں کتنے ہی ہاتھ پاؤں مارے اسے نہیں پا سکتے۔ کتنے ہی لوگ ہیں صحت مند ہیں، تندرست ہیں، ہر طرح کے ٹیسٹ کروا لیے، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ جی بیماری جان نہیں چھوڑ رہی۔ یہ کیا ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی بیماری نہیں، لیبارٹری میں قسم کے ٹیسٹ کروائے، ظاہر ہوا کوئی بیماری نہیں، لیکن اس خود شخص سے پوچھو وہ کہتا ہے کہ جی میرے سر میں درد ہے، وہ جاتا ہی نہیں۔ ایک صاحب یہاں آیا کرتے تھے مدرسے میں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے میری آنکھ میں کچھ گرا ہوا ہے، رڑک رہا ہے وہ آنکھ میں، مجھے محسوس ہوتا ہے۔ اور آنکھ کے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھایا، انہوں نے اعلیٰ مشینوں کے اندر میری آنکھ کو چیک کیا، وہ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں، حتیٰ کہ ان کی وہ آنکھ سفید ہو گئی، بینائی ختم ہو گئی، لیکن ڈاکٹروں کو آج تک پتہ نہیں چلا کہ آنکھ میں کیا۔ ظاہری اسباب کچھ کے کچھ ہوں، اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ ہو۔ کتنی ہی کوشش کر لو، میرے علم میں ان بیچاروں نے بہت کوشش کی، اپنی اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے بہت خرچ کیا، بہت کوشش کی، لیکن اطباء ڈاکٹر چیک کرتے، دوائیں بھی دے دیتے، اور اس کے کہتے یہ تھے ہے کچھ بھی نہیں، کہ اس میں ذرہ بھی گرا ہوا وہ بھی پتہ چل جائے، ذرے کا 10واں حصہ بھی گرا ہوا وہ بھی پتہ چل جائے، بال کی کھال اتری ہوئی وہ گر جائے وہ بھی پتہ چل جائے۔ ایسی مشینریاں ہیں، لیکن آنکھ میں کچھ بھی نہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھ میں رڑک رہا ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ اور بالآخر ہم نے دیکھا کہ ان کی وہ آنکھ ضائع ہو گئی، پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اللہ نے جو تقدیر میں لکھ دیا وہ ہوگا۔ جو اللہ رب العزت نے لکھا ہے کہ اس کو علاج سے شفا مل جائے گی، شفا مل جاتی ہے۔ ایک ہی بیماری ہے، ایک ہی ڈاکٹر کو دکھا رہے ہیں، دو مریض ایک ہی مرض میں مبتلا ہیں، ایک کو اللہ نے شفا دے دی، دوسرے کو شفا نہیں ملی۔ کائنات میں اللہ نے ایسی بے شمار مثالیں پھیلا دی، ان کو دیکھ کر یقین آتا ہے کہ جی مقدر میں جو لکھا ہے وہ ہوگا، کتنی ہی کوشش کر لو، ہوگا وہی جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ قیامت برحق ہے،
آئے گی. اب کب آئے گی اس کا علم نہیں کہ سن 2030 میں آئے گی، 2050 میں آئے گی، کون سے سن میں آئے گی اس کا کچھ پتہ نہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ سے مختلف سوالات کیے. مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، متی الساعہ. ایک سوال یہ کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی جیسے مجھے معلوم تو تمہیں معلوم نہیں، ایسے مجھے بھی معلوم ہے. مجھ سے پوچھا جا رہا ہے اور تم پوچھنے والے ہو. جیسے سائل کو معلوم نہیں ایسے مسئول عنہ کو معلوم نہیں، جس سے پوچھا جا رہا ہے اس سے بھی معلوم ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ قیامت کی علامات کیا ہیں؟ علامات آپ نے بیان فرمائی. 2-3 علامتیں آپ نے موٹی موٹی سے ذکر فرما دی. علامات تو بہت ہیں لیکن اس حدیث میں 2-3 علامتیں ذکر فرمائیں. ایک آپ نے ذکر فرمایا کہ بکریوں کو چرانے والے، اونٹوں کو چرانے والے، ننگے پاؤں میں جوتا بھی نہیں، ننگے جسم، بھوکے، کنگلے، ایسے لوگوں کے حالات بدلیں گے کہ بڑی بڑی عمارتوں میں، بلڈنگوں میں، محلات میں، بنگلوں میں بیٹھے فخر کر رہے ہوں. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ حالات ایسے بدل جاتے ہیں بسا اوقات کہ وہ شخص جو حاری تھا وہ زمیندار بن گیا، جو زمیندار تھا وہ حاری بن گیا. تھوڑا سا اپنے گرد و پیش میں نظر دوڑائیں تو ایسی مثالیں نظر آ جائیں. دکان کا مالک وہ ملازم بن گیا، ملازم مالک بن گیا. تو اس طرح کے واقعات دنیا میں ہوتے رہتے. تو آپ نے فرمایا کہ ایسا ہوگا. اولاد ماؤں پر ایسے حکم چلائے گی جیسے کہ آقا اپنی باندی پر حکم چلاتا ہے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اولاد ماؤں سے کیسے کام لیتی، ماؤں سے جوتوں کی پالش کروا رہی ہے. حالانکہ اب بڑا ہو گیا، چھوٹا تھا تو ٹھیک ہے ماں خدمت کرتی تھی، جوتے پر پالش بھی کرتی تھی، کپڑوں کو استری بھی کرتی تھی. لیکن اب بڑا ہو گیا، اب اپنے ہاتھ سے کر، اب ماں سے خدمت نہ لی. تو آپ نے یہ علامات، ورنہ علامات بہت ہیں. دجال کا آنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، وغیرہ وغیرہ بہت ساری نشانیاں. لیکن اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرمائی تو اس سے پتہ چلا اس کا علم کسی کو نہیں، اللہ کو. اور آخری چیز کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ، یہ ہیں ایمانیات. جس کا یہ ایمان ہوگا ان 7 چیزوں پر اسے کہیں گے مومن. تو پہلی صفت یہ ذکر فرمائی قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے. اس سے آگے انشاءاللہ آئندہ چلیں.